بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ ہیں۔ ان ایام میں ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت، آپ کی اسوہ حسنہ پہ گفتگو کا، اس لیے ہم مختلف شخصیات کو دعوت دیتے ہیں۔ آج اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ عباس حسینی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلا سوال یہی ہے، خود اسوہ سے مراد کیا ہے اور اسوہ فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ان ایام میں ہم خدا کے ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں مل کر تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں اور مصروف عبادت ہوں۔ یقیناً ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا اور ان کے حوالے سے بولنا، ان کے حوالے سے سننا، ان کا ذکر کرنا، سب کچھ عبادت ہے، وجہ سے بات ہے۔ اور پھر جب بات آ جائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تو اس بی بی کے بارے میں ہم جتنی گفتگو کریں، فضائل کے باب اتنے زیادہ ہیں، تو واضح سی بات ہے حق مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ بی بی کی ذات ایسی ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سمیت فاطمہ لأن الخلق فطم عن معرفتها، تو بی بی کی معرفت کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح سے ان ہستیوں نے خود ایک دوسرے کا تعارف کروایا ہے، اور خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر ان ہستیوں کا جس طرح سے تعارف کروایا ہے، انہی کو ہم اپنا آذوقہ اور اسی کو ہم اپنا سرمایہ بناتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ بی بی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس میں جب ہم بی بی کو اپنے لیے، تمام مؤمنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ، رول ماڈل سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلے بنیادی سوال جس طرح سے آپ نے پوچھا ہے کہ خود اسوہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں بات اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسوہ انگلش میں رول ماڈل کہا جاتا ہے، نمونہ عمل کہتے ہیں ہم اردو میں، فارسی میں بعض دفعہ الگو کہتے ہیں، یا سرمشق کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سرمشق ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں تو اسوہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ پرانے زمانوں میں تختی لکھی جاتی تھی، تو جب تختی لکھی جاتی تھی تو تختی میں جو پہلی لائن جو ہوتی تھی وہ استاد لکھ لیتا تھا، اور بعد میں شاگردوں سے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو پہلی لائن ہے نا، اسی کو دیکھتے ہوئے مثلا الف با جیم دال لکھ لیا نا استاد نے، تو شاگردوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگوں نے بھی بالکل اسی طرح سے الف بے جیم دال لکھنا ہے۔ تو وہ جو پہلی لائن ہے تختی کی، اس کو کہا جاتا ہے سر مشق۔ تو وہ جو اسوہ ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، وہ سر مشق کی طرح ہے۔ خداوند متعال نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام بنایا، آغا محسن قراتی کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے، میں اس مثال کو بھی انتہائی اختصار کے ساتھ اس مثال کو پیش کروں تو ممکن ہے انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں تک یہ بات بہتر انداز میں پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں کسی درزی کے پاس، آپ نے اپنا سوٹ سلوانا ہے، کپڑے سلوانے ہیں، جوڑا سلوانا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں، زبانی بتا دیں صفات کیا کیا ہونی چاہیے اس سوٹ کے اندر، آپ اس کو بتاتے ہیں کتنی جیب ہونی چاہیے، کالر کس طرح کا ہونا چاہیے، مثلا لمبائی کیا ہو، چوڑائی کیا ہو، شلوار کس طرح کی ہو، پانچے کس طرح کے ہوں، آپ اس کی خصوصیات بتاتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو سب سے بہترین جوڑا ہے، جو لباس، جو جوڑا، جو سوٹ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، جو سب سے فٹ ہے، وہ آپ لے جا کر اس کو دیتے ہیں، جس طرح سے بعض دفعہ ہوتا تھا، اس کہتے ہیں اس طرح کا دوسرا جوڑا بنا دیں۔ خدا اب یہ جو دوسری صورتحال ہے کہ جس میں اب اپنا جو دا بیسٹ ماڈل، جو سب سے بہترین جوڑا اور سوٹ ہے، وہ لے کر آپ اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی طرح دوسرا بنانا ہے، تو یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ماڈل، رول ماڈل۔ خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ دونوں طریقے اپنائے ہیں۔ بعض دفعہ قرآن کریم کے اندر جو مؤمنین کے اندر، مؤمنات کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ بیان کر دی، یعنی میں چاہتا ہوں اس طرح کا مومن ہو، اس طرح کی مومنہ ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ خصوصیات مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری دفعہ خداوند متعال نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے کہا نہیں، میں صرف زبانی نہیں بیان کر رہا، بلکہ تمہارے لیے کچھ ایسی شخصیات کو اتار رہا ہوں، ان کو تمہارے لیے رول ماڈل دیکھو، اگر مجھے جس طرح کا انسان چاہیے نا، اگر اس طرح کا آپ نے انسان بننا ہے تو یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ تمہارے لیے سر مشق ہیں، یعنی وہ الف با جیم دال ہیں، جس طرح سے کہ تم سب نے ان کی طرح بننا ہے، یہ وہ رول ماڈل والی جو ہے وہ سچویشن ہے۔ تو لہٰذا اور
اسوے کی جو اہمیت ہے انسانی زندگی میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، اور انسان جس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہے نا، اس کی زندگی کی تمام جزیات ایک ایک چیز کو وہ کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں بعض دفعہ جو ہمارے جوان بچے ہیں، بعض دفعہ ممکن ہے کوئی فٹ بالر ان کا جو ہے وہ رول ماڈل ہو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر جو مثلاً اپنا جو کمرہ ہوگا اس میں ممکن ہے فٹ بالر کی اس نے تصویر لگا دی ہو، ایسا ہوتا ہے۔ حتیٰ جب وہ اپنا بالوں کا سٹائل بناتا ہے تو اس کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ حتیٰ شرٹ پہنتا ہے، ممکن ہے اس فٹ بالر کا جو شرٹ کا جو نمبر ہے وہ کاپی کرتا ہے اور کہتے ہیں میری شرٹ کا بھی نمبر یہ ہونا چاہیے۔ رول ماڈل اتنا اہم ہوتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی طرح بننا ہے۔ مثلا سکولوں میں کہتے ہیں آپ نے علامہ اقبال کی طرح بننا ہے، آپ نے قائد اعظم کی طرح بننا ہے۔ یہ عام باتیں ہیں جس میں جب انسان کسی کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہے تو اس کی لائف کے جو تمام تر اس کی جزئیات ہیں ایک ایک چیز کو وہ کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے لیے ایک رول ماڈل چنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسوہ حسنہ ہی ہو، یعنی اسوہ سیئہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو ایسے میں جب انسان اپنے لیے رول ماڈل چن رہا ہے اور وہ رول ماڈل اس کی زندگی میں بہت زیادہ مؤثر ہے، تو ایسے میں ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ کام کرنے اور چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً، دیکھیں یہاں بات یہ ہوگی کہ خداوند متعال نے، قرآن کریم نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ تو یہ ایک اہم گفتگو ہے جس کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور کہیں کہ خداوند متعال نے، قرآن کریم نے ہمارے لیے کن شخصیات کو رول ماڈل بنایا ہے اور ان کی زندگی سے ہم کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں، تو اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ یہ گفتگو آگے ہماری چلے گی کہ ہم جن ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں وہ ہستیاں ہیں جو معصوم ہستیاں ہیں، ان کی زندگی میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، کہیں کوئی اشتباہ، کہیں کوئی غلطی کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو اپنے لیے رول، ہاں لیکن اس میں پھر یہ نہ ہو چونکہ ان کا جو انسانی پہلو ہے اس انسانی پہلو میں وہ ہماری طرح ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو ان کو کاپی کر ہی نہیں سکتے، نہیں، یہ ہستیاں جن کو ہم اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں، بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، ان کا جو انسانی جنبہ جسے ہم کہتے ہیں، انسانی پہلو، یعنی ہماری طرح انسان ہونے میں وہ برابر ہیں، یعنی ہم بھی ان کی طرح انسان ہیں، ان کے بھی کچھ بشری تقاضے ہیں، لہٰذا ان بشری تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھیں اور اس رول ماڈل کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو وہ جو خداوند متعال کو مطلوب انسان ہے، انسان جس طرح کا انسان خدا چاہتا ہے اس کائنات میں ہو، اس طرح کا انسان انشاءاللہ ہم بن سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اب خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان جی لکم بالکل اسی فی طرح سے رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرمائے کہ پیغمبر کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سیدہ کائنات کی جو مشہور صفت ہے یا مشہور لقب ہے وہ بھی ہے سیدہ نساء عالمین۔ جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ سیدہ کائنات صنف نسوان میں سے ہے، تو آپ کا جو اسوہ حسنہ صرف خواتین کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمدرد حاصل کرتے ہیں؟ جی جی، دیکھیے قرآن کریم میں بعض انبیاء علیہ السلام کو اور بعض خواتین کو قرآن کریم نے اسوہ کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ ایک تو خود رسول اللہ کی ذات کے بارے میں جس طرح سے آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک حضرت ابراہیم کے بارے میں، البتہ نہ صرف حضرت ابراہیم، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے جب انہوں نے اس دور کے کفر اور شرک کے خلاف جب انہوں نے قیام کیا، تو ان کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے کہا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم اور جو ان کے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے کفر کے اس نظام کا مقابلہ کیا، اس میں تمہارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ عمل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے کہ قرآن کریم نے حضرت مریم کے بارے میں اور جناب آسیہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو خواتین ہیں یہ تمام مؤمنین کے لیے، صرف خواتین کی بات نہیں کی گئی، حتیٰ مؤمنوں کے لیے بھی جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم نے کہا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، خداوند متعال نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے للذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، صرف خواتین کی بات نہیں کی گئی، ان کے لیے کس کی؟ امرأۃ فرعون، حضرت آسیہ کے حوالے سے کہ جب انہوں نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ، اور اسی طرح سے ومریم ابنۃ عمران، تو اس طرح کے مختلف رول ماڈلز قرآن کریم نے پیش کیے ہیں۔
اب خاص طور پر جب ہم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جناب رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی ہم کوشش کریں۔ لیکن یہاں پر جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا بے شک جو ہے وہ تمام مومنین کے لیے رول ماڈل ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ ایک پہلو جو ہے وہ تشنہ رہ جاتا ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی زندگی میں جتنے بھی آپ ان کی لائف کے جو اسپیکٹس ہیں، زاویہ ہیں، آپ ان سب کا مطالعہ کر لیں، لیکن ایک پہلو پھر بھی تشنہ رہ جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ بعض ہمارے مسائل ایسے ہیں جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اب یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ جو اسوہ حسنہ ہیں، جو اسوہ کامل ہیں، لیکن خواتین کے جو بعض مخصوص مسائل ہیں، مثلا حجاب کے مسائل ہیں بطور مثال، مثلا جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، مثلا ایک ماں ہونا، بہن ہونا، ایک زوجہ ہونا۔ اب یہاں پر جو رول ماڈل ہمیں چاہیے، اب یہ تو پھر رسول اللہ کی لائف سے تو ہمیں نہیں مل سکتی، واضح سی بات ہے۔ اب یہاں پر خداوند متعال کی طرف سے انتظام یہ ہوا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو تمام مؤمنین، تمام مؤمنات کے لیے رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ دیکھیے رسول اللہ کی ذات سے جناب سیدہ کی ذات کوئی الگ نہیں ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر جناب سیدہ اگر اسوہ حسنہ بن رہی ہیں تو آپ یوں سمجھو خود رسول اللہ اسوہ حسنہ بن رہی ہیں، یہاں پر دوگانگی نہیں ہے، جزء رسالت ہے، جزء رسالت ہے، یعنی رسالت گویا یہاں پر وہ جو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور بات بالکل درست ہے، بات جو ہے وہ بالکل درست ہے عقلی طور پر اور استدلالی طور پر، کہ جناب رسول اللہ کی گویا رسالت کامل نہیں ہو رہی جب تک جناب سیدہ کی ذات آ کر شامل نہیں ہو رہی۔ وجہ بظاہر یہی ہے کہ یہ جو مختلف پہلو ہیں کہ جو تشنہ رہ جاتے ہیں، اگر جناب سیدہ کی سیرت نہ ہو، ایک ماں کے عنوان سے، ایک بیوی کے عنوان سے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک بیٹی کے عنوان سے، اور اسی طرح سے جو خواتین کے مخصوص مسائل ہیں حجاب وغیرہ کے حوالے سے، ان حوالوں سے اسلام نے جناب سیدہ کو ہمارے نمونہ عمل پیش کیا۔ اب اس میں آپ نے جو سوال کیا تھا تو جناب سیدہ کی جو سیرت ہے کیا مردوں کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، دیکھیں مین جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے، انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، بدن نہیں ہے۔ اور آغا جوادی کے بقول روح نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث، یعنی انسان کا جو کمال ہے، خدا کی طرف قرب کا جو سفر ہے اور بندگی ہے، عبادت ہے، اس نے خدا کی طرف سفر کرنا ہے، اور خلاصہ کروں ان تمام باتوں کا، وہ جو ولایت کا جو نظام ہے، قرب خدا کا جو نظام ہے، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو سفر ہے قرب خدا کا سفر، ہم نے اپنی روح کے ساتھ طے کرنا ہے۔ لہٰذا وہ تمام اسپیکٹس، وہ تمام جوانب جن میں مرد اور عورت مشترک ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، تو ان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جس طرح سے خواتین کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہے، واضح سی بات ہے مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ ان تمام جوانب میں جو مشترکہ جوانب ہیں ان میں جس طرح سے رسول اللہ خود خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، واضح سی بات ہے۔ ہاں رہ جاتی ہے بات وہ جو خاص مخصوص مسائل جو مردوں کے ساتھ ہیں، بعض مخصوص مسائل جو خواتین کے ساتھ ہیں، ان کے لیے پھر خداوند متعال نے خاص انتظام فرمایا۔ تو لہٰذا جناب سیدہ کی جو سیرت ہے، جناب سیدہ کی جو لائف ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ خاص طور پر وہ جو مشترکہ مسائل ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں میں مشترک ہے، واضح سی بات ہے، تو ان میں ہم جناب سیدہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس میں زندگی کے جتنے شعبہ حیات ہیں ہر ایک کے حوالے سے ہم الگ الگ، واضح سی بات ہے، بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، اور جناب سیدہ کی زندگی سے ہم اپنے لیے نمونہ عمل لے سکتے ہیں۔ تو ایک مثل بھی مشہور ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ از دامن زن مرد معراج میں رود، یعنی خواتین کی گود سے مرد معراج کی طرف جاتا ہے، وہ ترقی پاتا ہے۔ تو سیدہ کائنات کی ہم سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک میں، یا امیر المومنین کی جو تحریک ہے، یا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سیدہ کائنات کا ہمیں کیا کردار ملتا ہے اور وہ نظر آتا ہے؟ جی ہاں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جس طرح سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اسوہ حسنہ یا نمونہ عمل، اس حوالے سے واقعاً یعنی جناب سیدہ کی زندگی کے جتنے بھی جوانب ہیں ان تمام جوانب سے، اور واقعاً عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ آپ کے اور میرے زمانے کے حجت حضرت صاحب الزمان نے ان کا ایک بڑا معروف جملہ روایت کے اندر جو آیا ہوا ہے کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے جناب سیدہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی زمانے کی حجت صاحب الزمان اگر یہ کہیں کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے جناب سیدہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے،
تو واضح سی بات ہے کہ جب جناب صاحب الزمان کے لیے ارواحنا لہ الفدا جناب سیدہ رول ماڈل ہیں، تو واضح سی بات ہے ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب جناب سیدہ کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، رسول اللہ کے ساتھ آپ کی لائف ہے، بلکہ میں اس طرح سے کہوں کہ کوئی بھی خاتون ہو، کوئی بھی عورت ہو، تو اس کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ عورت یا بیٹی ہے، عورت یا ہمسر اور زوجہ ہے، یا پھر ماں ہے۔ اور اس حوالے سے پھر جناب سیدہ کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک بیٹی کے عنوان سے، ایک زوجہ کے عنوان سے، اور اسی طرح سے ایک ماں کے عنوان سے، تو ان تمام جوانب کو ہم الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے جو نمونہ عمل ملتا ہے ان کے حوالے سے اچھی خاصی جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح سے اگر ہم بیٹی کے حوالے سے کہیں تو اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا ہے، اور اگر آپ زوجہ کے لحاظ سے دیکھیں تو اسلام نے کہا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا باعث ہے زوجہ جو ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ بیٹی کی بات کر لیں تو بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ تو اور ماں کو کہا، جب ماں کی اگر ہم گفتگو کریں تو ماں الجنت تحت اقدام الامہات، اور بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے الجنت تحت اقدام الامہات، خود یہ روایت جناب سیدہ سے بھی منقول ہے، خود یہی روایت۔ تو جناب سیدہ جو ہے وہ اب بیٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو رحمت ہے، کس کے لیے رحمت ہے؟ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور زوجہ کے عنوان سے دیکھیں تو تکمیل ایمان کا باعث ہے، کس کے لیے؟ وہ جو خود کل ایمان ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ماں کے لحاظ سے دیکھیں تو الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جناب سیدہ کے قدموں تلے جنت ہے، کن کی جنت ہے؟ وہ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو لہٰذا جناب سیدہ کی جب زندگی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک عجیب معراج جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اس میں آپ دیکھیے کہ خود یہی جو ام ابیہا کا جو لقب ملا، کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا جناب رسول اللہ کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا خیال رکھتی ہیں کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، لہٰذا رسول اللہ نے آپ کو ام ابیہا کہا کہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے گویا۔ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جس میں عام جو لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا کہ جس طرح سے تم ایک دوسرے کو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول اللہ کو اس طرح سے نہ پکارا کرو بلکہ رسول کے کر یا رسول اللہ کے پکارا کرو۔ جب یہ آیت اتری ہے تو اس کے بعد جناب سیدہ بھی رسول خدا کو رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے لگی۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا بیٹی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو عرب کے اعراب ہیں ان کے بارے میں ہے، آپ مجھے یا ابتہ کہہ کر جو ہے پکار، بابا کہہ کر جو ہے وہ پکارا کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ اس طرح سے یا ابا کہہ کر یا ابتہ کہہ کر جب مجھے پکارتی ہو فإنها أحيا للقلب، میرا دل اس سے زندہ ہو جاتا ہے، وأرضى للرب، اور میرا پروردگار اس سے زیادہ راضی ہو جاتا ہے، مجھے ایک سکون ملتا ہے۔ تو یہ ایک خاص تعلق ہے جناب رسول اللہ کے ساتھ جناب سیدہ کا۔ رسول اللہ کی زندگی میں بہت سخت مشکل مراحل آئیں جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے واقعاً ایک ماں کا کردار ادا کیا۔ جنگوں میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب زخمی ہیں جناب سیدہ ان زخموں پر مرہم رکھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح سے جب کفار طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں تو وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی مدد کے لیے جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور ایک عجیب تعلق باپ بیٹی کا یہاں پر دیکھیں، ہم صرف باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ جو احترام تھا رسول اللہ کے ہاں جناب سیدہ کا کہ جس میں ہمیشہ رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، بیٹی کے استقبال کے لیے جاتے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، تو ایک عجیب تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے، رسول اللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بی بی کے اوپر ایک عظیم مصیبت آتی ہے، بی بی مسلسل گریہ کرتی رہتی ہیں۔ تو بی بی کے غم اور دکھ کی ایک وجہ یہ تھی کہ خود رسول اللہ سے فراق۔ مشہور روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں اس دنیا سے بس جانے والا ہوں تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے بہت زیادہ گریہ کیا، بہت زیادہ گریہ کیا، بہت زیادہ بے تابی کا اظہار کیا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ نے پاس بلایا اور کان میں سرگوشی کی، شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے، اور اس کے بعد بی بی خوش ہوئی۔ تو بعد میں جب پوچھا کہ پہلے تو آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ بے تابی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن ایک دم آپ نے خوشی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی، مجھ سے جو ہے ملو گی۔ تو یہ جو ہے ایک تعلق، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب سیدہ کا جو تعلق تھا رسول اللہ سے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک مرتبہ جناب بلال کو بلایا جناب سیدہ نے اور کہا بلال سے کہ بلال تم میرے بابا کے زمانے میں تم اذان دیا کرتے تھے،
میرا دل کر رہا ہے کہ آج تم وہی اذان دوبارہ دو، میں اس وقت کو یاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو جناب بلال نے اذان دینا شروع کر دی، لیکن ابھی بلال کی اذان ختم نہیں ہوئی تھی، درمیان تک بھی شاید نہیں پہنچی تھی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ غش کھا کر گر پڑی اور آپ نہ سن سکی۔ یہ ایک وہ خاص تعلق ہے باپ بیٹی کا جس کا جو ہے انہوں نے اظہار کیا، تو واضح سی بات ہے اس میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلسل گریہ کرتی ہیں، تو اب دیکھیں مختصر یعنی عرصے کے بعد 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو اس عرصے میں بھی ہمارے لیے کوئی درس ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں امیر المومنین کے حق ولایت کے حوالے سے بی بی نے جو قیام کیا، تو اس سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیرت ہے؟ جی ہاں، اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اب بیٹی کے لحاظ سے، اب اسی طرح سے اب زوجہ کے لحاظ سے جو امیر المومنین کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ زوجہ ہونے کے لحاظ سے ہے، تو اس میں اب دیکھیں واقعاً ایک ہمارے لیے اگر قیامت تک کے لیے اگر ہم جو فیملی لائف ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں ہم رول ماڈل دیکھنا چاہیں، ایک ایسی ازدواجی زندگی جس میں جو طرفین ہیں نا دونوں معصوم کردار ہوں۔ کہیں کوئی اور مثال ملتی ہے کہ زوج اور زوجہ دونوں معصوم ہوں؟ بظاہر پوری تاریخ بشریت میں ہمیں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اسی لیے بڑی مشہور روایت ہے کہ لولا علی لما کانت لفاطمہ کفوا، اگر جناب امیر المومنین نہ ہوتے تو جناب سیدہ کے لیے کوئی کف نہیں تھا، آدم وما دونہ، نہ حضرت آدم اور نہ ان سے جو ہے وہ باقی جو دوسرے انبیاء ہیں، کہیں کوئی ہمسر، جس ہم اردو میں کہتے ہیں ہمسر، ہم کف ان کے لیے کوئی۔ لہٰذا ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب پوچھا گیا کہ جناب امیر المومنین سے کہ آپ نے جناب سیدہ کو کیسا پایا، تو فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، طاعت الہی میں بہترین مددگار، یعنی وہ امیر المومنین جو سب کے لیے مشکل کشا ہیں، جو سب کے مددگار ہیں، ان کی بھی مددگار اس کا نام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ کہ امیر المومنین جو ہے عبادت خدا میں، دیکھیں ہدف کیا ہے عبادت خدا، اس میں جناب سیدہ امیر المومنین کی مددگار ہیں، مدد کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی میں روایت ہمارے پاس موجود ہے، پوری زندگی میں جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، ڈیمانڈ سامنے نہیں رکھا، جس طرح سے بعض دفعہ ہوتی ہیں ہماری خواتین کہ روز یہ لے کر آئیں، وہ لے کر آئیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ جناب سیدہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ یا ابا الحسن، خود فرمایا اے ابو الحسن انی لاستحی من اللہ ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ، میں آپ سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر لوں کہ شاید آپ وہ کام نہ کر سکتے ہوں، شاید آپ میں وہ قدرت استطاعت نہ ہو، مالی حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا مجھے خدا سے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر دوں جس چیز کو شاید آپ فراہم نہ کر سکیں۔ مطیعہ محض، جناب سیدہ سلام اللہ امیر المومنین کی مطیعہ محض، خود فرماتی ہیں کہ ما خالفتک مذ عاشرتنی، جب سے ہم آپس میں ہماری جو ایک ازدواجی زندگی شروع ہوئی ہے، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ بڑا مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ جس وقت وہ جو دو ظالم جو افراد تھے جن کا بڑا اہم کردار تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر ظلم کرنے میں، وہ آنا چاہتے تھے جناب سیدہ کے گھر میں سیدہ سے معافی مانگنے کے لیے، تو جناب سیدہ نے منع کر دیا، ان کو نہیں آ سکتے میرے گھر۔ تو وہ چلے گئے امیر المومنین کے پاس، اور امیر المومنین کو اس معاملے کے درمیان میں رکھ دیا اور کہا آپ جائیں اور جناب سیدہ سے ہماری سفارش کریں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین تشریف لائے اور جناب سیدہ سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ان کو گھر آنے دیں۔ اب دیکھیں جب امیر المومنین نے بات کی ہے نا، تو اس وقت جو جناب سیدہ کا جملہ ہے وہ واقعاً سننے والا ہے کہ ایک زوجہ، ایک ہمسر جب اپنے شوہر سے بات کرے تو کس طرح سے بات کریں۔ جناب سیدہ جو پہلے بہت سخت انداز میں منع کر رہی تھی، لیکن جب امیر المومنین نے فرمایا تو آپ نے فرمایا البیت بیتک، یا امیر المومنین گھر آپ کا گھر ہے، والحرۃ امتک، اور میں آپ کی کنیز ہوں، افعل ما تشاء، آپ فیصلہ لیں۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ دونوں آئے بہرحال اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ جناب سیدہ نے ان سے صرف ایک جملہ کہا کہ کیا تم نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، کہ جس نے جناب سیدہ کو یعنی مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت، جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ کہا ہم نے یہ سنا ہے، خدا کی قسم تم دونوں نے مجھے اذیت دی ہے اور میں کبھی تم دونوں سے راضی نہیں ہوں گی۔ یہ والا جملہ، یہ واقعہ سارا کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ جو ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کی مطیعہ محض، اگر شوہر کہے نا تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات جناب سیدہ نے جو ہے وہ تسلیم کر لی۔ اور اسی طرح سے جناب سیدہ کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جناب سیدہ کی طرف میں دیکھتا میں اپنے غم بھول جاتا،
یعنی بیوی کو اسی طرح سے ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ. اب یہ وہ ایک خاص تعلق ہے. اب اس میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ صرف اسی پہ جناب سیدہ کی جو جد و جہد یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے یا دفاع ولایت کے حوالے سے جس طرح سے آپ کا سوال تھا, تو یہ تعلق ہے. اب ایک اور تعلق جناب سیدہ اور امیر المومنین کا وہ میاں بیوی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے, وہ ہے امیر المومنین جناب سیدہ کا امام وقت ہے, حجت خدا ہے, اور ہم نے ہمیشہ حجت خدا کا ساتھ دینا ہے, حجت خدا کی ہم نے نصرت کرنی ہے. لہٰذا یہاں پر وہ پہلو بی بی کی زندگی کا بالکل ابھر کے سامنے آتا ہے کہ بی بی نے ولایت کے دفاع میں انتہائی بھرپور اقدام اٹھائیں اور جہاد کیا, دفاع کیا, قیام کیا. میں یوں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر دفاع ولایت میں بی بی کا قیام نہ ہوتا نا تو بی بی پر یہ جتنے بھی مظالم آئے ہیں نا شاید کوئی بھی ظلم نہ ہوتا, میرا خیال ہے. حتیٰ فدق کا چھننا وہ بھی اسی دفاع ولایت کے اس سلسلے میں ہے, ورنہ فدق ہے کیا, جس سے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہوا کہ یعنی ایک باغ ہی تو ہے, یہ سارا جہان ان کے لیے ہے, تو ایک باغ کی کیا حیثیت ہے. در حقیقت اگر بی بی فدق مانگنے کے لیے گئی ہیں تو وہ فدق اور ایک باغ مانگنے کے لیے نہیں گئی بلکہ اس ولایت کے دفاع کے لیے گئی ہیں در حقیقت. اور یہ فرمایا ہے کہ صرف یہ باغ نہیں, پورا کا پورا جو پوری کی پوری جو خلافت ہے وہ ہمارا حق ہے. جس طرح سے اس باغ کے لحاظ سے اس باغ کو تم نے غصب کیا ہوا ہے, خلافت بھی ہمارا حق ہے در حقیقت جس کو تم نے غصب کیا ہوا ہے. اب اس میں تفصیلی طور پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ دفاع ولایت کے حوالے سے بی بی نے کون کون سے قدم اٹھائے ہیں. انصار و مہاجرین کے گھر گھر جانا, جب گھر پر حملہ ہوا آپ کی طرف سے مزاحمت آئی, آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی, امیر المومنین تک ان کو نہیں جانے دیا, اور جب امیر المومنین تک وہ لوگ پہنچے, امیر المومنین کو لوگ لے کر جا رہے تھے, تو آپ کا جانا, اس حالت میں جانا اور امیر المومنین کو چھڑوانا, یہ در حقیقت دفاع ولایت ہے. آپ کے جو خطبے ہیں, خطبہ فدقیہ ہے, اور اسی طرح سے آپ نے جو خواتین کے درمیان جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے, ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں ولایت نظر آتی ہے, ہر جگہ ہمیں غدیر نظر آتی ہے. حتیٰ نفرین کی بھی آپ نے دھمکی دی کہ اگر امیر المومنین کو تم جو ہے وہ چھوڑو گی نہیں تو میں نفرین کروں گی. امیر المومنین نے منع فرمایا, یعنی اس حد تک آپ چلی گئی. خود فدق کا مطالبہ, جس طرح سے عرض کیا کہ فدق کا مطالبہ صرف ایک باغ کا مطالبہ نہیں تھا, یعنی ایک باغ کی محتاج نہیں تھی جناب سیدہ, در حقیقت احقاق حق کے لیے آپ گئی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے. جس طرح سے خلافت ہمارا حق ہے, یہ جو باغ فدق ہے یہ بھی ہمارا حق ہے, تم نے اس کے اوپر جو ہے وہ غصب. اور اسی طرح سے آپ کا سیاسی وصیت نامہ ہم دیکھیں, دیکھنے میں ایک عام سا وصیت نامہ ہے, لیکن بی بی نے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ ایسا انتظام فرمایا کہ جب آپ دنیا سے جا رہی ہیں تب بھی جانے کے بعد ظالموں کو بے نقاب کرنا ہے, ظالموں کو رسوا کرنا ہے. بی بی نے وصیت فرمائی, یا علی آپ نے مجھے رات میں غسل دینا ہے, آپ نے مجھے رات میں کفن دینا ہے, آپ نے مجھے رات میں دفن کرنا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ان کو آپ نے جنازے میں مت آنے دینا. یہ کیا تھا؟ یہ در حقیقت بی بی کی طرف سے ایک انتظام تھا. وہ جو وقت کے جابر افراد تھے, وقت کے جو ظالم افراد تھے, ان کو رسوا کرنا تھا. لہٰذا بی بی نے اپنی وصیت میں بھی در حقیقت دفاع ولایت کا انتظام کیا, اور وہ جو ولایت کے مد مقابل افراد آئے تھے ان کو ہر مقام پر, ہر مرحلے پر ان کو رسوا کیا. لہٰذا اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے, اب یہاں پھر وہی بات, یہاں پر شوہر ہونے کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ زمانے کے امام ہونے کے لحاظ سے ہے کہ بی بی نے ہر جگہ بہترین اقدام کیا. اور بی بی کا یہ قیام تھا کہ جس کی وجہ سے بی بی کے اوپر اتنے زیادہ مصائب آئے, اتنے زیادہ مظالم آئے, ورنہ بی بی کی زندگی میں وہ تو دختر رسول اللہ اور سیدہ نساء العالمین, شاید اگر چپ رہتی بی بی, قیام نہ کرتی تو شاید لوگ احترام کرتے, میرا خیال ہے. لیکن بی بی نے ایک انچ جو ہے وہ حق سے اور حقیقت سے اور دفاع ولایت سے پیچھے ہٹنا قبول نہیں فرمایا, اور اسی راہ میں اپنی جان جو ہے دی, اور آپ شہید ہو گئی. اور شہادت بھی کس طرح کی شہادت, واضح سی بات ہے کہ قیامت تک, اور اس طرح سے کہ قبر کا نشان بھی آج تک مخفی ہے. یعنی آج بھی مسلمان, آج بھی اگر کوئی نان مسلم وہ اسلام قبول کرتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک ہی دختر تھی, اکلوتی ایک دختر تھی, اس کی قبر کہاں ہے. خود یہی سوال ایک بہت بڑا, آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو حق کی طرف ہدایت یافتہ ہو گئے, ان کی ہدایت ہوئی, ان کے لیے ہدایت کا جو چراغ ہے وہ جناب سیدہ کے ذات ہے. کیونکہ وہ جب جناب سیدہ کی لائف اور زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ سوالات, کچھ ابہامات ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ملتا, اور وہاں سے پھر وہ واضح سی بات ہے پھر وہ حق اور حقیقت کی طرف جو ہے وہ
ان کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی تمام لوگوں کے لیے جس طرح سے نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے مایہ ہدایت بھی ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوئے آن تا جدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ خدا عالم ہم سب کو دنیا میں جناب سیدہ کائنات کے سرہ طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی اور آخرت میں آپ کی شفاعت سے بہر الہی۔ اب انہی اشعار کے جو تسلسل میں پھر علامہ اقبال نے جناب سیدہ کو نمونہ عمل کے طور پر بھی پیش کیا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوے کامل بطول۔ البتہ یہاں پر انہوں نے صرف مادر کی بات کی وجہ سے ایک جہت کو بیان کیا، ورنہ مادراں را، دختراں را، ہمسراں را اسوے کامل بطول، بلکہ ایک آگے جا کے بیان کرتے ہیں ان ادب پروردہ صبر و رضا، سبحان اللہ، آسیاں گردہ بلب قرآن سرا۔ سبحان اب اللہ۔ حضرت مریم کے بارے میں ہے محراب میں عبادت کرتی تھی اور مائدہ نازل ہوتا تھا، لیکن یہاں کہتے ہیں عبادت بھی کرتی تھی اور ساتھ گھر کے کام بھی کرتی تھی، سبحان آسیاں اللہ، گردہ بلب قرآن سرا۔ کیا بات، بلکہ اس کے بعد ایک عجیب عقیدت کا اظہار جی کرتے جی ہیں، جی جی بالکل۔ اشک و برچی جبریل از زمین، ہم تو شبنم رہی بر عرش بری۔ جبریل نازل ہوتے اور حضرت زہرا جب اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی، اس آنسو کو لے کے جاتے اور عرش معلّہ یعنی اس خوشبو سے معطر ہوتا، لیکن آخر میں ایک عجیب عقیدت کا اظہار کرتے فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گردی دمی سجدہ برخا کے وہ پاشی دمی۔ لیکن اگر کوئی قبر زہرا کا طواف کرنا چاہے اور قبر زہرا پہ سجدہ کرنا چاہے تو محسن نقوی جواب دیتے ہیں خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔